سمندر کے کنارے ایک بستی آباد تھی۔ نیلا پانی، لہروں کی آواز اور صبح و شام مچھلیوں سے بھرا ہوا ساحل۔ یہ بستی بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی تھی جن کا رزق سمندر سے وابستہ تھا۔ ان کی زندگی مچھلیوں کے گرد گھومتی تھی۔ صبح جال، شام کو کشتی اور رات کو تھکن سے چور بدن۔ بظاہر یہ لوگ محنتی تھے، مگر ان کے دلوں میں ایک بیماری آہستہ آہستہ جنم لے رہی تھی، اور وہ بیماری تھی دنیا کی محبت اور لالچ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شمار نعمتیں عطا کی تھیں۔ فرعون جیسے ظالم سے نجات دی، سمندر کو پھاڑ کر راستہ بنایا، آسمان سے من و سلوہ اتارا، پتھر سے پانی نکالا اور ان پر اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ مگر اس سب کے باوجود یہ قوم بار بار آزمائش میں ناکام ہوتی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارہ انہیں مختلف طریقوں سے پرکھتا رہا۔ انہی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یوم سبت کی تھی۔ اللہ کا واضح حکم تھا کہ ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کام نہیں کیا جائے گا، خاص طور پر مچھلی کا شکار مکمل طور پر حرام ہوگا۔ یہ دن صرف عبادت، آرام اور اللہ کی یاد کے لیے مخصوص تھا۔ بظاہر یہ ایک آسان حکم تھا، مگر حقیقت میں یہ دلوں کے حال کو جانچنے کا امتحان تھا۔ اللہ تبارہ نے بستی کے لوگوں کو عجیب امتحان میں ڈال دیا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں جوک در جوک پانی کی سطح پر آ جاتی، اتنی زیادہ کہ پانی سیاہ دکھائی دیتا۔ مچھلیاں کنارے کے اتنے قریب ہوتی کہ ہاتھ بڑھایا جاتا تو پکڑی جا سکتی، لیکن باقی دنوں میں جب شکار حلال تھا، سمندر جیسے خالی ہو جاتا، مچھلیاں غائب ہو جاتی جیسے جان بوجھ کر چھپ گئی ہوں۔ یہ منظر دلوں کو ہلا دینے والا تھا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں سامنے، ہاتھ خالی اور حکم الہی کی زنجیر۔ کچھ لوگ تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ چاہے بھوکے رہنا پڑے، ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے۔ وہ صبر کرتے، نظریں جھکا لیتے اور دل ہی دل میں دعا کرتے کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ مگر ہر دل ایسا مضبوط نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دلوں میں وسوسے جنم لینے لگے۔ وہ ایک دوسرے سے کہتے، کیا اللہ ہمیں بھوکا دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا یہ انصاف ہے کہ رزق سامنے ہو اور ہم ہاتھ نہ بڑھا سکیں؟ کیا ہم واقعی حکم توڑ رہے ہیں اگر ہم ذرا سا طریقہ بدل لیں؟ یہی وہ لمحہ تھا جہاں شیطان نے اپنا کام شروع کیا۔ پہلے خیال آیا، پھر مشورہ ہوا، پھر منصوبہ بنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑیں گے، بس جال لگا دیں گے۔ مچھلی خود بخود جال میں آ جائے گی، پھر اتوار کو ہم جال نکال لیں گے۔ اس طرح نہ ہم نے ہفتے کے دن شکار کیا، نہ حکم ٹوٹا۔ یہ سوچ کر ان کے دل مطمئن ہو گئے، حالانکہ حقیقت میں وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہفتے کے دن وہ جال بچھاتے، مچھلیاں آتے، جال میں پھنستے، تڑپتے اور بے بس ہو جاتے۔ اتوار کی صبح وہ خوشی خوشی آتے اور مچھلیاں نکال لیتے۔ ان کے گھروں میں خوشحالی آ گئی، دسترخوان بھرنے لگے۔ باقی لوگ حسرت سے دیکھتے، نیک لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل کانپتے۔ وہ بار بار نصیحت کرتے، کہتے تھے کہ اللہ نیت دیکھتا ہے، ہیلا بھی نافرمانی ہے۔ یہ طریقہ تمہیں نہیں بچا سکے گا، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ مگر گناہ میں ڈوبے لوگ ہنستے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے کون سا حکم توڑا ہے؟ ہم تو ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے، تم بلا وجہ ہمیں ڈرا رہے ہو۔ آہستہ آہستہ گناہ معمول بن گیا۔ جو پہلے چھپ کر ہوتا تھا اب کھلم کھلا ہونے لگا۔ ضمیر خاموش ہو گیا، دل سخت ہو گئے۔ دنیا کی چمک نے آخرت کو دھندلا دیا۔ نصیحت کرنے والوں کی آواز کمزور پڑنے لگی اور گناہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے عذاب کے بادل منڈلانے لگے، مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ آنے والی صبح کیسی ہوگی۔ اور پھر ایک رات آئی، ایسی رات جس کے بعد اس بستی کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ رات گزر چکی تھی، آسمان پر ستارے خاموش تھے، سمندر کی لہریں بھی غیر معمولی طور پر پرسکون تھیں، جیسے آنے والے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ اس بستی کے گھروں میں لوگ سو رہے تھے، مگر ان میں سے اکثر کے دلوں میں سکون نہیں تھا۔ کچھ کے ضمیر جاگ رہے تھے اور کچھ کے دلوں پر دنیا کی محبت نے پردہ ڈال دیا تھا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ رات ان کی زندگی کی آخری عام رات ہے۔ فجر سے کچھ پہلے اچانک ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ لوگ جو گناہ میں مبتلا تھے، ان کے گھروں میں بے چینی پھیلنے لگی۔ جسموں میں عجیب سا بوجھ، دلوں میں گھبراہٹ اور آنکھوں میں خوف اترنے لگا۔ کچھ نے کروٹیں بدلیں، کچھ ہڑبڑا کر جاگ اٹھے اور کچھ کی چیخیں حلق میں ہی اٹک گئیں۔ جب صبح کی پہلی روشنی نمودار ہوئی تو وہ لمحہ آیا جس نے زمین و آسمان کو ہلا دیا۔ کچھ گھروں کے دروازے کھلے تو اندر سے انسان نہیں نکلے بلکہ بندر نکلے، چہرے مسخ
ہو چکے تھے۔ آنکھیں وہی تھیں مگر ان میں انسانیت نہیں رہی تھی۔ جسم بندر کا، آواز بندر کی، مگر دل میں انسان کا احساس قید تھا۔ وہ پہچان رہے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے مگر توبہ کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے، چیختے، دیواروں سے ٹکراتے اور اپنے ہی گھروں میں بھاگتے پھرتے۔ کچھ بندر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بگڑے ہوئے چہرے دیکھتے تو زمین پر گر پڑتے۔ کچھ اپنے بچوں کو ڈھونڈتے مگر بچے بھی بندر بن چکے تھے۔ ماں اپنے بچے کو دیکھ کر تڑپتی مگر زبان سے صرف چیخ نکلتی۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ وہ لوگ جو اللہ کے حکم سے کھیل رہے تھے اب خود تماشا بن چکے تھے۔ بستی میں شور مچ گیا، چیخیں، دھاڑیں، دیواروں پر پنجوں کے نشان اور ہر طرف خوف۔ نیک لوگ اپنے گھروں سے نکلے تو منظر دیکھ کر کانپ اٹھے۔ وہ پہچان گئے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک ان کا مذاق اڑاتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے۔ نیک لوگ دور کھڑے ہو گئے، ان کے دل لرز رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے تمہیں خبردار کیا تھا مگر آج خبردار کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آج اللہ کا حکم نافذ ہو چکا ہے۔ کچھ بندر نیک لوگوں کے قدموں میں گر پڑے۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی مگر زبان خاموش۔ وہ معافی مانگنا چاہتے تھے مگر اب معافی کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ اللہ کے عذاب کو پہچان چکے تھے مگر ایمان لانے کا وقت گزر چکا تھا۔ 3 دن تک وہ بندر اسی حالت میں زندہ رہے، نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا۔ وہ بس ایک دوسرے کو دیکھتے، روتے اور دیواروں سے سر ٹکراتے رہے۔ تیسرے دن ایک ایک کر کے سب ختم ہو گئے۔ بستی خاموش ہو گئی مگر یہ خاموشی سکون کی نہیں تھی، یہ عبرت کی خاموشی تھی۔ یہ لوگ نہ آگے کی نسل چھوڑ گئے نہ پیچھے کوئی نشان سوائے عبرت کے۔ یہ واقعہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے پیغام تھا۔ یہ پیغام کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہیلا بازی مت کرو، ظاہری طور پر بچ نکلنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اللہ آنکھوں کو نہیں دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ پیغام تھا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو اللہ کے حکم پر صبر کرتا اللہ اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو دنیا کے چند لمحوں کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ جنگ بندر کا واقعہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ آئینہ ہے، آئینہ جو ہمیں دکھاتا ہے کہ جب قومیں اللہ کے احکامات کو کھیل سمجھ لیں، جب دین کو اپنی سہولت کے مطابق موڑ لیں، جب حرام کو ہیلے سے حلال بنانے لگیں تو پھر انجام صرف اور صرف رسوائی ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں خاموشی سے پکار کر کہتا ہے، اللہ کے حکم کو معمولی نہ سمجھو، گناہ کو چھوٹا نہ جانو، اور یہ مت سمجھو کہ اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو نہ عقل کام آتی ہے، نہ منصوبہ، نہ چالاکی، صرف حسرت باقی رہ جاتی ہے۔ جب وہ بستی بالکل خاموش ہو گئی تو خاموشی خود بولنے لگی۔ سمندر کی لہریں جو کبھی رزق کی نوید لے کر آتی تھیں اب قبرستان کی طرح سنسان تھیں۔ وہ گلیاں جہاں کبھی بچوں کی ہنسی گونجتی تھی اب پنجوں کے نشانات اور ٹوٹے ہوئے دروازے خاموش گواہی دے رہے تھے۔ نیک لوگ جب اپنے گھروں سے نکلے تو ہر قدم پر دل دہل جاتا تھا۔ ہر منظر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حکم سے کھیلنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو بچ گئے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک زندہ عبرت کھڑی تھی۔ وہ اب باتیں نہیں کرتے تھے، بس سوچتے تھے۔ ہر چہرے پر خوف تھا، ہر دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ اگر ہم بھی ذرا سا ادھر ادھر ہو جاتے تو ہمارا انجام کیا ہوتا۔ وہ جان چکے تھے کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ظالم اور چالاک کے درمیان فرق نہیں کرتا، وہ صرف نافرمانی کو دیکھتا ہے۔ نصیحت کرنے والے لوگ اب اور بھی سنجیدہ ہو گئے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ خاموش رہنا بھی بعض اوقات جرم بن جاتا ہے۔ اگر وہ شروع میں پوری قوت سے آواز نہ اٹھاتے، اگر وہ گناہ کو گناہ کہنے میں جھجکتے تو شاید وہ بھی اس انجام میں شریک ہو جاتے۔ اس لیے وہ اب ہر موقع پر کہتے تھے کہ اللہ کے حکم پر سمجھوتا مت کرو، چاہے پوری دنیا تمہارے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ یہ خبر آس پاس کی بستیوں تک پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے آ کر اس بستی کو دیکھتے اور کانپ جاتے۔ کوئی کہتا یہ افسانہ ہے، کوئی کہتا یہ مبالغہ ہے، مگر جب وہ خالی گھر، ٹوٹے جال اور ویران ساحل دیکھتے تو ان کی زبان بند ہو جاتی۔ انہیں اندازہ ہو جاتا کہ یہ کسی کہانی کا حصہ نہیں، یہ اللہ کی قدرت کا کھلا نشان ہے۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں، مگر یہ واقعہ دلوں میں زندہ رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں محفوظ فرما دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں خبر نہیں تھی۔
یہ واقعہ آیات میں ڈھل گیا، لفظوں میں قید ہو گیا اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے پیغام بن گیا۔ یہ پیغام صرف مچھلی اور ہفتے کے دن کا نہیں تھا، یہ پیغام ہر اس شخص کے لیے جو دین کو اپنی سہولت کے مطابق موڑتا ہے، جو کہتا ہے کہ نیت ٹھیک ہو تو طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو حرام کو چھوٹا اور حلال کو مشکل سمجھتا ہے، جو کہتا ہے کہ سب یہی کر رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے ہاں نافرمانی صرف عمل سے نہیں، نیت سے بھی ہوتی ہے۔ جب دل میں ارادہ گناہ کا ہو تو ظاہری پردے کام نہیں آتے۔ اللہ وہ نہیں دیکھتا کہ تم نے کس دن جال ڈالا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم نے اللہ کے حکم کے ساتھ کیا نیت رکھی۔ آج کا انسان بھی اسی آزمائش میں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مچھلی کی جگہ اور چیزیں آ گئی ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم حرام نہیں کما رہے، بس تھوڑا سا طریقہ بدل لیا ہے۔ ہم سود نہیں لیتے، بس فیس کا نام دے دیا ہے۔ ہم جھوٹ نہیں بولتے، بس سچ کو تھوڑا سا گھما دیتے ہیں۔ ہم گناہ نہیں کرتے، بس مجبوری ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جس نے اس بستی کو بندر بنا دیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی پر وقتی فائدہ تو مل سکتا ہے، مگر انجام ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے۔ وہ لوگ کچھ دن خوشحال رہے، ان کے گھروں میں مچھلی کی بہتات تھی، مگر آخر کار وہ خود مچھلیوں کی طرح بے بس ہو گئے، جال میں پھنس گئے اور کوئی انہیں بچانے والا نہ رہا۔ نیک لوگوں کا انجام اس کے بالکل برعکس تھا۔ انہوں نے صبر کیا، نقصان برداشت کیا، مگر اللہ نے انہیں بچا لیا۔ ان کے نام عزت کے ساتھ تاریخ میں لکھے گئے اور ان کا ذکر خیر قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ ہمیں بتاتا اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ یہ واقعہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو گناہ کرتے ہیں، دوسرے وہ جو گناہ سے بچتے ہیں مگر خاموش رہتے ہیں، اور تیسرے وہ جو گناہ سے بچتے بھی ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے وہی بچتے ہیں جو نہ صرف خود نیک ہوں بلکہ برائی کے خلاف آواز بھی اٹھائیں۔ خاموشی بعض اوقات رضامندی بن جاتی ہے اور رضامندی جرم میں شامل کر لیتی ہے۔ جنگ بندر کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی حدیں بہت واضح ہیں، ان کے قریب جانا بھی خطرناک ہے۔ جو قومیں اللہ کی حدوں کو کھیل سمجھ لیں، ان کی شکلیں ہی نہیں، ان کی پہچان بھی مسخ ہو جاتی ہے۔ وہ انسان ہوتے ہوئے بھی انسان نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو صرف ایک سزا کے طور پر نہیں بلکہ ایک نشانی کے طور پر بیان کیا۔ نشانی ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سن کر سوچتے ہیں اور جو انجام سے پہلے رک جانا جانتے ہیں۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ ہر دور میں نئے چہروں کے ساتھ زندہ ہو جاتی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ ہم کس صف میں کھڑے، ان میں جو ہیلا کرتے ہیں، ان میں جو خاموش رہتے ہیں، یا ان میں جو اللہ کے حکم پر ڈٹ جاتے ہیں چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ آخر میں ایک ہی بات باقی رہ جاتی ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ کوئی چال نہیں چلتی۔ وقت گزرتا رہا مگر اس بستی کی خاموشی وقت کے شور میں بھی دب نہ سکی۔ وہ مقام جہاں کبھی زندگی رواں تھی اب ایک نشان بن چکا تھا۔ لوگ وہاں سے گزرتے تو قدم آہستہ ہو جاتے، آوازیں مدھم پڑ جاتی اور دل خود بخود جھک جاتا۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے زمین خود گواہی دے رہی ہو کہ یہاں اللہ کے حکم سے کھیلنے والوں کا انجام دیکھا جا چکا ہے۔ جو لوگ اس عذاب سے بچ گئے تھے ان کی زندگی پہلے جیسی نہ رہی، ان کے چہروں پر ہمیشہ ایک سنجیدگی رہتی، ہنسی بھی آتی تو آنکھوں میں نمی ساتھ لے آتی۔ وہ جان چکے تھے کہ ایمان صرف زبان کا اقرار نہیں ہوتا، ایمان اصل میں آزمائش کے وقت سامنے آتا ہے، جب رزق سامنے ہو اور منع کیا گیا ہو، جب فائدہ قریب ہو اور اللہ کا حکم آڑے آ جائے، تب پتہ چلتا ہے کہ دل کس کے ساتھ ہے۔ وہ اپنے بچوں کو یہ واقعہ سناتے تفصیل سے، لرزتی آواز میں۔ وہ بتاتے کہ کیسے ایک ہی رات میں لوگ انسان سے جانور بن گئے۔ وہ بچوں سے کہتے کہ دین کو مذاق مت سمجھنا، گناہ کو معمولی مت جاننا، اور یہ کبھی مت کہنا کہ سب یہی کر رہے ہیں، کیونکہ جب سب غلط راستے پر ہوں تب سچ پر چلنا ہی اصل ایمان ہوتا ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں صرف ایک باب نہیں تھا بلکہ ایک معیار بن گیا تھا۔ جب بھی کوئی نافرمانی کی طرف بڑھتا بزرگ اسے یہی واقعہ یاد دلاتے، جب بھی کوئی ہیلا تلاش کرتا اسے بندروں کی چیخیں یاد دلا دی جاتے۔ یہ یاد دہانی ان کے دلوں میں خوف بھی پیدا کرتی اور امید بھی۔ خوف اس بات کا کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے، اور امید اس بات کی کہ جو بچ گیا وہ صبر کی وجہ سے بچا۔ یہاں ایک بات بہت گہری ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو سزا نہیں دی، اس نے فرق کیا، اس نے نافرمانوں کو پکڑا اور فرمان برداروں کو بچا لیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ اندھا انصاف نہیں کرتا،
وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون واقعی مجبور ہے اور کون بہانہ بنا رہا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کی آزمائش ہمیشہ واضح نہیں ہوتی۔ بعض اوقات آزمائش نعمت کی صورت میں آتی ہے۔ مچھلیوں کی بہتات، رزق، فراوانی اور آسان کمائی، یہ سب آزمائش بن جاتی ہیں اگر دل کمزور ہو۔ جو چیز نعمت ہے وہی فتنہ بن جاتی ہے۔ آج کا دور بھی اسی آزمائش کا نام ہے۔ فرق صرف شکل کا ہے، حقیقت وہی ہے۔ آج بھی رزق سامنے ہوتا ہے اور ضمیر کہتا ہے کہ یہ درست نہیں۔ آج بھی راستے موجود ہیں جو بظاہر صاف دکھائی دیتے ہیں مگر اندر سے نافرمانی ہوتے ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ نیت ٹھیک ہے، اللہ معاف کر دے،